نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلاصۃ النحو حصہ اول الدرس السادس عشر اسماء موصولہ کا بیان. 16واں درس ہے خلاصۃ النحو کا اور یہ درس متعلق ہے اسماء موصولہ سے. تو اسماء موصولہ کیا ہیں؟ ان کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے ہم دہرا لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سبق کے اندر اسماء اشارہ پڑھا، اور اسماء اشارہ کہتے ہیں ایسے اسماء کو، ایسے ناموں کو، ایسے الفاظوں کو جن کے ذریعے سے عربی زبان میں ہم اشارہ کرتے ہیں کسی چیز کی جانب، کسی شخص کی جانب یا کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. جن الفاظ کے ذریعے سے اسے ہم اس میں اشارہ کہتے ہیں، اور وہ ہیں ہاذا، ہاذیہی، ذالکا، تلکا اور اولئکا. اور جس طرح وہ ایک خاص اسماء ہیں اسی طرح سے یہ اسماء موصولہ بھی خاص ہیں. تو ان دونوں کے آپس میں تعلق بھی ایک معمولی سا تعلق بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کی جانب اشارہ کرتے ہیں تو وہ اشارہ اردو میں اس کا مطلب بنتا ہے یہ یا وہ. یہ چیز قلم ہے، وہ چیز گاڑی ہے. یہی اردو میں اس کا مطلب بنتا ہے، جیسے ھذا قلم و تلک سیارۃ. یہ مطلب بنتا ہے یہ اور وہ، یہ اشارہ کہلاتا ہے. لیکن اردو زبان میں ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سی جگہوں پہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اور وہ ہوتا ہے جو. یہ جو ہوتا ہے یہ بھی اس میں اشارہ ہی ہوتا ہے اردو کے حساب سے. لیکن عربی میں اس جو کو اور جو بولا جاتا ہے اس کو ہم اس میں موصول کہتے ہیں. اور اس میں موصول کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ اس کی تعریف میں آپ پڑھ لیں گے، لیکن ہم ایک تمہیدی طور سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ موصول اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو چیز پہنچائے یا پہنچ گئی ہو یا جوڑنے والی ہو. جو موصول چیز ہوتی ہے وہ جوڑنے والی چیز کو کہا جاتا ہے. اور اسماء موصولہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ دو اسموں کو جوڑ دیتے ہیں، دو گفتگوؤں کو یہ آپس میں جوڑ دیتے ہیں. چلیں اب ہم اس کو کتاب میں سے پڑھتے ہیں، دیکھیں کیا کہتے ہیں تعریف میں. کہتے ہیں جو اسم بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنے. یہ بڑی مشکل سی تعریف ہے، اس کی سمجھنے کی کوشش کریں. جو اسم بعد والے جملے، یعنی ایسا اسم جس کے بعد ایک جملہ آ رہا ہو پورا کا پورا، اور اس جملے سے یہ مل کر پورے کلام کا یہ جز بن جائے یہ اسم، اس سے ہم اس میں موصول کہتے ہیں. کس اسم کو؟ جو اسم بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنے، اس اسم کو ہم اس میں موصول کہتے ہیں. اور اس میں موصول کے بعد والے جملے کو، جس جملے سے یہ ملا ہے اس جملے کو ہم صلہ کہتے ہیں. اب اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں. دیکھیں کہتے ہیں جاء الذی نصر. تو اب دیکھیں جاء فعل ہے اور الذی یہاں پر ایک اسم ہے، اور یہ جو ہے وہ اسم موصول ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایک جملہ ہے پورا، اور وہ جملہ فعلیہ ہے، وہ ہے نصرہ. نصرہ فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل چھپی ہوئی ہے. تو یہ الذی اسم موصول ہے اور نصرہ اس کے بعد والا جملہ ہے وہ صلہ ہے. تو ہمیشہ ترکیب کے اندر جب بھی الذی آئے گا تو یہ ایک تو پہلے سمجھ لیں یہ معنی دے گا جو کا معنی دے گا، اور یہ صلہ یہ موصول ہوگا، اس میں موصول ہوگا، اور اس کے بعد والا پورا جملہ، یہ تو چھوٹا سا جملہ ہے، اس کے بعد بڑے جملے بھی آ سکتے ہیں، وہ پورے کے پورے صلہ ہوں گے. اب اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ اسماء موصولہ ہیں کون کون سے. ترتیب وہی ہے جو اسماء اشارہ کے اندر تھی. واحد، تثنیہ اور جمع، یعنی تعداد کے اعتبار سے اور جنس کے اعتبار سے اس کی تقسیم کی گئی. تعداد کے اعتبار سے واحد، تثنیہ، جمع، اور جنس کے اعتبار سے مذکر مؤنث. تو دیکھیں واحد ہو اور مذکر ہو اگر
جو اس میں موصول ہے تو وہ الذی ہوگا، اور مؤنث ہو واحد تو اللتی ہوگا. تثنیہ مذکر ہو تو اللذانی اللذینی، اور تثنیہ مؤنث ہو تو اللتانی اللتینی، اور جمع ہو تو اللذین اور اللائی، اور جمع مؤنث ہو تو اللاتی اور اللواتی. تو یہ اسماء موصولہ ہیں ٹوٹل. تو ان کا استعمال جب بھی جملے کے اندر ہوگا تو چونکہ ہم بہت ابتدائی درجے میں ہیں تو یہاں پر ہم اس کو اتنا سمجھ لیں کہ یہ جو کا معنی دے گا. آپ کو عربی میں کبھی بھی جو بولنا پڑے تو آپ الذی بولیں اس جگہ پر. اور اس کو اصطلاحی طور سے جو ہم نے دیکھا کہ یہ دو کلاموں کو یہ جوڑ دیتا ہے. دو کلاموں کو یہ جوڑ دیتا ہے اور جوڑ کا کام یہ کرتا ہے، جوڑ پیدا کرتا ہے. اس میں موصول اسی لیے کہتے ہیں اس کو. اچھا، یہ پیچھے ایک مثال آئی تھی، اس کی ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. جاء الذی نصر، جاء فعل ہے اور الذی اس میں موصول ہے، نصر بھی فعل ہے اور فاعل اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو اس کی ترکیب بھی ہم کریں گے، لیکن یہاں اس کا آپ ترجمہ سمجھ لیں. ترجمہ اس کا یہ ہے، وہ شخص آیا جس نے مدد کی تھی. جاء الذی نصر، وہ آیا جس نے مدد کی تھی. دیکھیں یہاں جو آ گیا. اب جو اور جیسا دونوں ہی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ الذی کا معنی دے گا. وہ شخص آیا جس نے مدد کی تھی، یا یوں کہیں کہ وہ شخص آیا جو مددگار تھا. دیکھیں جو بھی لا سکتے ہیں، جیسا بھی لا سکتے ہیں اس کے معنی میں. تو یہ اس کا معنی اس طرح سے بنتا ہے، وہ شخص آیا جو مددگار تھا. اب آئیں نیچے تنبیہ دیکھتے ہیں. تنبیہ میں کہہ رہے ہیں کہ ان اسماء کے علاوہ بھی کچھ ایسے اسم ہیں جو اس میں موصولہ ہوتے ہیں، جیسے من اور ما بھی اس میں موصول ہیں، اور یہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث سب کے لیے ہیں. یعنی من جو ہے وہ واحد کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے اور جمع کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے. اور اس کی مثال دے رہے ہیں، اکرمت من جاؤنی، من جاؤنی. اور اکرمت من جاؤنی کہ میں نے ان کا اکرام کیا جو لوگ میرے پاس آئے. میں نے ان لوگوں کا اکرام کیا جو میرے پاس آئے. اور اشترى زید مشتراہ بکر، زید نے وہ چیز خریدی جو بکر نے خریدی تھی. دیکھیں یہاں پر جو کا معنی آ گیا. اور من اور ما میں ایک چھوٹا سا فرق اور بھی ہے کہ من جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے آئے گا، اور جو ما ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے آئے گا. اس سے آگے دیکھتے ہیں. اسی طرح ایون اور ایتن بھی اس میں موصول ہیں، اور ایون مذکر کے لیے ہے اور ایتن مؤنث کے لیے ہے. جیسے جاء ایہم ہوا عالم، اور آیا ان میں سے وہ، ان لوگوں میں سے وہ شخص آیا جو کہ عالم تھا. اور جاءت ایتہن ہی عالمۃ، اور آئی وہ خاتون جو ان لوگوں میں سے جو کہ عالمہ تھی. قواعد اور فوائد دیکھتے ہیں اس کے. پہلا قاعدہ بتاتے ہیں کہ صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے تعریف میں بھی پڑھا ہے. صلہ جو ہے وہ الذی کے بعد والا جو پورا جملہ ہے وہ صلہ ہوتا ہے، اور وہ جملہ ہوتا ہے ظاہر ہے. اور اس میں موصول کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، جسے عائد کہتے ہیں. عائد اگر صلہ کے شروع میں ہو تو اسے صدر صلہ کہتے ہیں. اچھا، اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں. پیچھے ہم جاتے ہیں تھوڑا سا اس کو سمجھنے کے لیے اس قاعدے کو. مثال یہاں پر جو انہوں نے دی تھی وہ مثال ہے جاء الذی نصر. تو آپ دیکھیں یہاں پر جاء الذی نصر موجود ہے، اور الذی اس میں موصول ہے اور اس کے بعد ایک جملہ ہے. ٹھیک ہے، قاعدہ انہوں نے بتایا ہے کہ صلہ جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے، اور اس جملے کے اندر ایک ایسی ضمیر موجود ہوتی ہے جو اس میں موصول کی طرف راجع ہو رہی ہوتی ہے. تو نصرہ میں آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں کون سی ضمیر موجود ہے جو کہ الذی کی طرف جو ہے وہ راجع ہو رہی ہے. تو وہ آپ بالکل آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ نصرہ کے اندر ہوا ضمیر موجود ہے جو کہ فاعل بھی ہے اور راجع بھی ہو رہی ہے الذی کی طرف، جو کہ عائد ہے. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر عائد. تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے امید ہے. دوسرا قاعدہ ہے ایون اور ایتن معرب ہیں مگر جب یہ مضاف ہوں. ہاں، یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ ایون اور ایتن ہمیشہ
ان کا اکثر و بیشتر ان کا استعمال جو ہے وہ مضاف الیہ کی صورت کے اندر ہوتا ہے، اور ان کا صدر صلہ محذوف ہو تو ان کو مبنی بر ضم پڑھنا بھی جائز ہے۔ اب صدر صلہ کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں ہم کہ مثال کے اندر رأیت ایہم عالم، تو رأیت ایہم، ایون کو دیکھیں اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے اور وہ ضمیر مضاف الیہ ہے، تو دیکھیں یہ مضاف الیہ ساتھ مل کر آ گئے۔ اور اب اس کے اندر صدر صلہ آپ نے پیچھے والے قاعدے میں پڑھا کہ اگر صلہ جو صلہ ہے وہ اس کے اندر ایک ضمیر موجود ہوتی ہے ہمیشہ جو کہ عائد ہوتی ہے اس میں موصول کی جانب، اور اگر وہ ضمیر صلہ کے شروع میں ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ صدر صلہ۔ اور دوسرے قاعدے میں انہوں نے بتایا کہ اگر ایون اور ایتن کا جو صدر صلہ ہے وہ محذوف ہو تو ایسی صورت میں ہم ایون اور ایتن کو جو ہے وہ مبنی پڑھیں گے، مبنی پر ضم پڑھیں گے ہمیشہ، یعنی کہ مضموم پڑھیں گے ہر صورت میں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایہم عالم، تو ایون یہاں پر اس میں موصول ہے، اور اس کے بعد جو پورا صلہ ہے اس کے اندر کوئی ضمیر ایسی نہیں ہے جو کہ راجع ہو رہی ہو ایون کی جانب، تو اسے ہم نے کیا کہا؟ اس کو ہم نے مضموم کہا اور مضموم پڑھا، اور مضموم ہی پڑھیں گے۔ مثال جیسے رأیت ایہم عالم، مررت بایہم عالم، دیکھیں اس کا جو صلہ جو اصل جو ثمرہ ہے وہ اس طرح نظر آیا کہ بال آنے کے باوجود بھی یہ مجرور نہیں ہوا، بلکہ اس کو ہم نے ایہم مبنی پڑھا، اور مبنی کا آپ پیچھے قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ مبنی ہمیشہ اپنی حالت پہ برقرار رہتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتا کسی بھی عامل کے بدل جانے سے۔ تیسرے نمبر پہ ہے اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت، فاعل، نائب فاعل، مفعول، مبتدا خبر اور مضاف الیہ وغیرہ بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترکیب میں، عبارت کی ترکیب میں موصول اور صلہ جب مل جاتے ہیں، ان کے مل جانے سے کیا تبدیلی آتی ہے؟ تو کہتے ہیں یہ دونوں مل کے آپس میں صفت بھی بن سکتے ہیں، فاعل بھی بن سکتے ہیں، نائب فاعل بھی بن سکتے ہیں، مفعول، مبتدا بھی بن سکتے ہیں اور خبر بھی بن سکتے ہیں، مضاف الیہ وغیرہ بھی بن سکتے ہیں۔ مثالیں ان کی ساری آگے دیں گے۔ جاز الولد الذی اجتہد، تو الذی اجتہد، الذی اس میں موصول ہے، اجتہد صلہ ہے، موصول اپنے صلہ سے مل کر پیچھے دیکھیں گے ہم ولد کی جانب دیکھیں گے، تو یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ ولد کے لیے صفت بن رہا ہے، الذی اجتہد، یعنی فاز الولد المجتہد، اس کا مطلب یہ ہوگا فاز الولد المجتہد، تو ولد موصوف ہوا اور الذی اجتہد اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر بن گیا صفت۔ اگلی مثال انہوں نے دی ہے جاءت التی فازت، التی فازت یہ فاعل بنے گا جاءت کے لیے۔ اکرم الذین جاؤ، الذین جاؤ یہ نائب فاعل بنے گا چونکہ اس سے پہلے جو فعل ہے وہ اکریمہ وہ مجہول ہے۔ نصرت الذی هو مظلوم، نصرت الذی هو مظلوم، الذی هو مظلوم، الذی اس میں موصول ہے، هو مظلوم یہ جملہ صفت ہے، اور موصول صفت مل کر مفعول بن رہا ہے نصرتو کا۔ الذی هو شاعر خالد، الذی ہوا، الذی کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں موصول ہے، ہوا شاعر خالد، تو یہ جو ہے وہ اس کا صلہ موصول صلہ مل کر مبتدا بنے گا اور خالد اس کی خبر بنے گی۔ اسی طرح یہ خبر بھی بن سکتا ہے۔ اور تمرین ہے اس کے بعد، یہ قاعدے آپ نے دیکھ لیے، سبق پڑھا، اور اس کے تمرین آپ مکمل کریں، اس کی سوالوں کے جواب دیں۔ تمرین نمبر 2 مکمل کریں، غلطی کی نشاندہی کریں، اور تمرین نمبر 3 یہاں پر بتائیں کہ کون سا مناسب اسم موصول آئے گا، فازت طلاب، الذی سعوا یا اللذین سعوا یا اللذین سعوا، یہ آپ نے بتانا ہے اس کے اندر، چونکہ آپ نے پیچھے اسماء موصولہ پڑھے ہیں تو ان میں سے آپ نے صحیح اس میں فل کرنا ہے۔ اس کے بعد با ہے اسم موصول یا صلہ میں غلطی کی نشاندہی کیجئے۔ دیکھیں نصرت الذین فقیرون، الذین فقیرون، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو یہ دیکھیں الذین اس میں موصول ہے اور اس کے بعد جو صلہ آ رہا ہے وہ فقیرون آ رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اور
اس کے بعد اللذانی قام حافظانی، اللذانی اس میں موصول ہے، اور اس کے بعد جو صلہ آ رہا ہے وہ ایک جملہ ہے، لیکن کیا وہ جملہ صحیح ہے؟ قامہ مفرد ہے، فعل مفرد ہے، واحد ہے، اور حافظانی یہ فاعل ہے، لیکن کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ آپ نے پچھلے تمام دروس کی روشنی میں یہ بتانا ہے، اور اگر آپ یہ نہیں بتا پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سبق آپ نے پیچھے نہیں پڑھے، لیکن اگر واقعی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو بالکل آپ پوچھیں، اور آپ کا پوچھنا ہی اصل علم ہوگا۔